اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے 7ویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو؟ میرے سوا وہ تو تمہارے بھی دشمن ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف بے انصاف لوگ ہی شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پکارو ان کو جن کو میرے سوا پکارتے ہو، ان کو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ پھر ان ظالموں کو ہر طرف سے آگ دکھائی دے گی، انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب اسی آگ میں جلنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان اپنا دل اپنے رب کی طرف لگا، ورنہ تو تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب بات ہو رہی تھی بونافائیڈ پرچیزر کی پروٹیکشن اور اس کے آنرس آف پروف کے حوالے سے۔ اب بونافائیڈ پرچیزر ایک ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اوسٹینسیبل آنر سے نیک نیتی کے ساتھ جائیداد خریدی ہے۔ دین اسی صورتحال میں برڈن آف پروف جو ہے، آنرس آف پروف جو ہے، اسی کے اوپر ہوگا کہ وہ اپنی نیک نیتی کو عدالت کے روبرو ثابت کرے۔ اب اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2002 SCMR پیج 2003، PLD 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 302، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 517، 1992 CLC پیج 2171، 2012 CMR پیج 84 ہے، اور اس حوالے سے 2001 YLR پیج 2502 ہے، 2000 CLC پیج 1745، 2001 CLC پیج 1021 ہے، 2001 MLD پیج 1725 ہے، 2000 MLD پیج 1459، 2007 PTD پیج 983، 2006 CLC پیج 189 اور PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 303 اور 1999 SCMR پیج 2015 ہے، اور PLD 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 302 ہے، PLD 2005 سپریم کورٹ پیج 557 ہے، PLD 2011 پشاور ہائی کورٹ پیج 228 ہے، 2011 YLR پیج 2232 ہے، 2010 YLR پیج 3248 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہیں۔ اب صاحب پہلے بھی ہم نے بات کی کہ سیکشن 41 جو ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی، بنیادی طور پر وہ اس بیسک ٹرانسفر آف پراپرٹی کا جو ڈاکٹرائن ہے نا کہ کوئی فرد اس جائیداد کا کوئی مفاد اتنا ہی منتقل کر سکتا ہے جتنا اس کے پاس وہ اختیار ہے، جتنا اس کے پاس وہ ٹائٹل ہے، جتنی اس کے پاس ملکیت ہے۔ جو اس کے پاس مفاد نہیں ہے، جو اس کے پاس ملکیت نہیں ہے، جو اس کے پاس ٹائٹل نہیں ہے، اتنا ہی ٹائٹل جتنا اس کے پاس ہے۔ اب اس حوالے سے برڈن آف پروف بھی ٹرانسفری کے اوپر ہوگا، بونافائیڈ پرچیزر کے اوپر ہوگا کہ وہ ثابت کرے گا کورٹ کے اندر کہ جو ٹرانسفرر تھا اس نے اپنے آپ کو بونافائیڈ، اس نے اپنے آپ کو اوسٹینسیبل آنر ظاہر کیا تھا، اور اس نے نیک نیتی کے ساتھ، نہایت احتیاط کے ساتھ، گڈ فیتھ کے ساتھ اور ریزنیبل کیئر کے ساتھ وہ پراپرٹی پرچیز کی ہے۔ اب ایک نقطہ آ گیا ہے ریزنیبل کیئر کا، اس حوالے سے میں آپ کو ریفر کروں گا 2007
CLC पेज 1679 और PLD 2008 सुप्रीम कोर्ट पेज 599 और 2007 YLR पेज 1636 है और इसके अलावा 2012 CLC पेज 1944 जो है इस हवाले से हमें गाइडलाइन दे रही हैं और 2010 YLR पेज 3248 इसी नुक्ता नज़र को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब एक बात निकल आई कि बोनाफाइड परचेजर ने अपनी बोनाफाइड होना, अपना नेक नीयत होना अदालत में साबित करना है, लेकिन उसके साथ साथ उसने रीजनेबल केयर भी कि उसने मुनासिब इख्तियात के साथ वो प्रॉपर्टी खरीदी है ऑस्टेंसिबल ऑनर से। अब साहिब इस हवाले से बात इस तरह से है कि मुनासिब रीजनेबल केयर क्या होती है, कानून में कहाँ स्टैंड करती है। अब बात इस तरह है कि मुनासिब केयर या मुनासिब इख्तियात से मुराद ऐसी इख्तियात है जो एक प्रूडेंट माइंड पर्सन अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरोए कार लाता है। जिस तरह से एक दोस्त सेब खरीद रहे थे तो वो पकड़ के सेब को आगे पीछे से देख रहे थे, तो मैंने उससे पूछा भाई क्या देख रहे हो, सेब तो ठीक है। उसने कहा नहीं, रीजनेबल केयर ज़रूरी है, कोई ना कहीं से कोई फिंसा हुआ दाना भी आ जाता है, कहीं ना कहीं से दब लगी होती है। तो जिस तरह से एक प्रूडेंट माइंड पर्सन अपने मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इख्तियात को बरोए कार ला सकता है ना, उस वही इख्तियात रीजनेबल केयर कहलाती है। अब इसी मुनासिब इख्तियात का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मुख्तलिफ केस लॉज की इंटरप्रिटेशन में, उसको हम और सेक्शन 41 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की पर्सपेक्टिव में देखें तो वो सेक्शन 41 के तहत उस सूरत में ख़रीदार को बोनाफाइडी परचेज़र को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाएगा अगर बोनाफाइडी परचेज़र ऑस्टेंसिबल ऑनर के हक़ मुंतकली के मतल्लक रीज़नेबल केयर से तहकीक ना की हो, उसने पता ही ना कराया हो, मुश्तरी होशियार बाश। इसी वजह से कहा जाता है ना कि ईवी एंड टेम्पटर का जो बेसिक डॉक्ट्राइन है क्यों ना किसी दिन इसके ऊपर भी डिस्कशन कर ली जाए, इंशाल्लाह इस पे भी करते हैं। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर ख़रीदार महज महकमा माल के रजिस्टर के ऊपर या फ़र्द आ गई है उस पर तवक्कल करके बैठ जाए, दीगर तरीक़ों के साथ भी मुनासिब रीज़नेबल केयर के साथ वो दूसरे मामलात को भी ज़ेरे गौर ना लाए, तो ताकि उसको पता चल जाए कि क्या ऑस्टेंसिबल ऑनर की हैसियत क्या है, तो भाई ये इस हद तक प्रूडेंट माइंड जो है वो अपनी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चूँकि जाता है। और ये साबित करना बोनाफाइड परचेज़र के ऊपर है और बोनाफाइड परचेज़र को ये वाज़े करना पड़ेगा कि उसने जो भी उसको बताया गया था, जो भी टाइटल के हवाले से उसको मामला था, ही मेड द यूजुअल इंक्वायरी, उसने रीज़नेबल केयर के साथ उसकी सारी इंक्वायरी की थी। अगर रीज़नेबल केयर का आंसर वो साबित नहीं ना कर सका तो उसके ख़िलाफ़ जो ये बात जाएगी और सेक्शन 41 के तहत जो है वो किसी किस्म की प्रोटेक्शन का हकदार नहीं होता बोनाफाइड परचेज़र। इस हवाले से मैं कहूँगा कि 2001 MLD पेज 1725 और इसके अलावा 1994 CLC पेज 2190 है और 2011 YLR पेज 2232 है और 2012 CMR पेज 84, 2001 YLR पेज 1193 है और PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 433 और 2001 CLC पेज 1194, 2001 CLC पेज 1509, 2007 CLC पेज 1372 है, 2008 MLD पेज 993 जो है वो इस पॉइंट को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट कर देती है। अब बात यह है कि बोनाफाइड परचेज़र को ये
ثابت کرنا ہے کہ اس نے ریزنیبل کیئر کے بروئے کار لاتے ہوئے جو ہے نیک نیتی کے ساتھ وہ پراپرٹی خریدی ہے، اور اس پہ لازم ہے کہ وہ ایسی شہادت پیش کرے کہ ایک عام پروڈنٹ مائنڈ پرسن جو ہے اس نے سیلر کے جو آنرشپ ٹائٹل ہے اس کے بارے میں تمام تر تحقیق انکوائری کی ہے، اور تاکہ اس بارے میں وہ مطمئن ہو سکے کہ اس کا جو رائٹ ہے وہ اس کا کوئی بھی انٹرسٹ جو ہے وہ سیکیور ہو سکے، اور اس کو یہاں تک ثابت کرنا پڑے گا کہ ریزنیبل کیئر یہاں تک احتیاط کی گئی تھی کہ کہیں پہ بھی اوسٹینسیبل آنر کے ٹائٹل کے اندر کوئی رولا گولا نہیں تھا، کوئی سکم نہیں تھا، اور محض کسی ایسے شخص کے ساتھ معاہدہ بیع کرنا جس کو حق ملکیت حاصل نہیں تھے بے فائدہ اور بیکار ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے اس نے ثابت کرنی ہے کہ پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ اس نے ساری انکوائری کی تھی، اور وہ باقاعدہ طور پر اس کو پتہ تھا کہ جناب یہی مالک ہے، یہی سارا کچھ کرتا دھرتا ہے، اسی کے پاس قبضہ ہے، تو پھر اس نے اوسٹینسیبل آنر سے ود بونا فائڈ پرچیزر کے طور پہ اس نے خریداری کی تھی۔ اس حوالے سے صاحب 2006 سی ایل سی پیج 1422، 2006 سی ایل سی پیج 1804، 2007 وائی ایل آر پیج 2530، 2008 ایم ایل ڈی پیج 204، اور 2010 ایس سی ایم آر پیج 988، 2006 سی ایل سی پیج 765، اور بی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ پیج 511، اور 2007 سی ایل سی پیج 1801، 1995 ایس سی ایم آر پیج 459، 2003 ایس سی ایم آر پیج 549، 1997 ایس سی ایم آر پیج 1635، اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 1255 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنس جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہیں۔ اب صاحب بات آ جاتی ہے کہ اوسٹینسیبل آنر جو پراپرٹی جس شخص کو سیل کرتا ہے وہ تو ہے بھئی بونا فائڈی پرچیزر۔ اب اس کو اس بابت مکمل پروٹیکشن قانون دیتا ہے کہ اگر وہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تمام اسینشیلز کو پورا کرتا ہے، اور اوسٹینسیبل آنر کے ذریعے جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ہوئی ہے بونا فائڈی پرچیزر کے حق میں، وہ تمام اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 41 جو ہیں وہ ہوئی ہے۔ اور اس بات کو آپ نے دیکھا 1992 سی ایل سی پیج 2174 میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تمام جو اسینشیلز ہیں وہ اکٹھے بطور لازم و ملزوم ہونے چاہیے جب اوسٹینسیبل آنر سے پراپرٹی بونافائڈ پرچیزر کے حق میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ادروائز ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی جو سیکشن 41 کے تحت پروٹیکشن حاصل ہے نا بونافائڈ پرچیزر کو، وہ اس کو نہیں ملے گی۔ اس حوالے سے پہلی جو اسینشل آ جاتی ہے نا وہ یہی ہے کہ کنسنٹ آف ریئل آنر، جو مالک کا جو مالک حقیقی ہے نا اس پراپرٹی کا حقیقی مالک ہے، اس کی رضامندی ہونی چاہیے، خواہ ظاہری ہونی چاہیے یا امپلائڈلی ہونی چاہیے، دونوں صورتوں میں چل جائے گا معاملہ۔ اب ظاہری مالک کے ذریعے جائیداد کی منتقلی چونکہ اوسٹینسیبل آنر کے ذریعے ٹرانسفر ہو رہی ہے تو حقیقی مالک کی رضامندی اور علم و یقین سے ہونی چاہیے، خواہ جو ریلیونٹ پراپرٹی ہے اس کا اندراج متعلقہ کھاتوں میں اوسٹینسیبل آنر کے نام پہ کیوں نہ ہو، یعنی پیچھے اصل مالک کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری پراپرٹی اوسٹینسیبل آنر کے ذریعے ٹرانسفر ہونے جا رہی ہے۔ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ جو حقیقی مالک تھا اس پراپرٹی کا اس کی رضامندی امپلائڈلی ہے یا ایکسپریسلی ہے، دونوں صورتوں میں رضامندی جو ہے کیوں نہ ہو، کھلے لفظوں میں ہو یا صریحاً ہو، دونوں صورتوں میں یعنی امپلائڈلی یا
ایکسپریسلی کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ کھلے عام اپنے منہ سے الفاظ ادا کر دینا جو ہے نا، میں اجازت دیتا ہوں جی، یہ تو ہو گیا ایکسپریسلی. اور امپلائڈلی یہ ہے کہ وہ اپنے فعل سے یہ واضح کرتا ہے کہ ظاہری مالک کو رضامندی حاصل ہے کہ وہ پراپرٹی کو بیچتے. مثلا ایک بندے جو حقیقی مالک ہے اس کے سامنے اوسٹینسیبل آنر یہ دعویٰ کر رہا ہو خریدار کے سامنے کہ بھائی میں یہ پراپرٹی کا مالک ہوں اور میں اس کو سیل آؤٹ کر رہا ہوں، اور حقیقی مالک جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے، اپنے کنڈکٹ سے وہ ثابت کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے امپلائڈلی کہ بھائی جا جو کرنا ٹھیک ہے، بالکل اس کو کر دینی چاہیے. تو یہ امپلائڈلی رضامندی تو آ گئی نا. اب اس حوالے سے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں نا تو بونافائیڈ پرچیزر کو اس حوالے سے بھی پروٹیکشن حاصل ہے کہ یہ جو کنسنٹ ہے نا ریئل آنر کی، یہ امپلائڈلی ہے یا ایکسپریسلی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن رضامندی اس کو لازمی مکمل آزادی سے دی جانی چاہیے. یہ نہ ہو کہ حقیقی مالک جو ہے اس کو بچے اس کے اغوا کیے ہوئے ہیں اور پھر اسے رضامندی لی جا رہی ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. آزادی کے ساتھ وہ امپلائڈلی یا ایکسپریسلی اس کو واضح کر رہا ہو. اب اگر ہم آزادانہ رضامندی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکسپریسلی یا امپلائڈلی، لیکن آزادی کے ساتھ وہ رضامندی دے رہا ہو کہ بھائی ٹھیک ہے. اب آزادانہ رضامندی قانون کے اندر کہاں فعال کرتی ہے، ایک بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے. اب آزادانہ رضامندی جو ہے ظاہری مالک کی، وہ اس کو ہم دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا صاحب کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی طرف. کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سیکشن 14 کے مطابق وہ رضامندی کسی شخص کی جو کسی دباؤ کے بغیر ہو. لیکن سیکشن 14 جو ہے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 وہ آپ کو پتہ ہے کہ نابالغان پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. کوئی بھی بالغ شخص جو اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ بغیر کسی دباؤ کے ساتھ جو رضامندی دیتا ہے اس کو آزادانہ رضامندی کہتے ہیں. اور کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کی سیکشن 14 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن دیتی ہے. اب صاحب بات تو بڑی ٹیکنیکل سی ہے، اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2007 CLC پیج 1801، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 517، 2008 CMR پیج 352 ہے، PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 433 ہے، 2007 CLD پیج 1369 ہے، اور 2007 CLC پیج 177، 2011 YLR پیج 2678، اور PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 517. اور اسی پوائنٹ کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں نا صاحب تو اس حوالے سے PLD 2006 سپریم کورٹ پیج 84 اور PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 53 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اچھی گائیڈ لائنس دے دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے کہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی بنیادی اسینشلس میں جو دوسرا اسینشل آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر بائی اوسٹینسیبل آنر، یعنی جو بونافائیڈ پرچیزر کے حق میں ٹرانسفر کی گئی ہے نا پراپرٹی وہ اوسٹینسیبل آنر کی طرف سے کی گئی ہو. اب کیونکہ اوسٹینسیبل آنر جو ہے ظاہری طور پر قانونی لحاظ سے وہی جائیداد کا مالک ہوتا ہے، اور جائیداد کی منتقلی معاہدے کی تکمیل کی صورت میں ہمیشہ اوسٹینسیبل آنر کی طرف سے ہی ہونی چاہیے. اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کانٹریکٹ جو ہے یا ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے وہ تو اوسٹینسیبل آنر کرے اور ایگریمنٹ ٹو سیل وہ کر رہا ہو اور ریئل آنر جو ہے وہ آ کے منتقل کر رہا ہو یا کوئی اور شخص کر رہا ہو. تو پھر یہ بات تو ویسے ہی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کانٹریکٹ کوئی اور کر رہا ہو ٹرانسفر کوئی اور کر رہا ہو. ایسی قانون کے اندر اس طرح کا حکم جو ہے وہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے ایمبٹ میں نہیں آتا ہے.
اب اگر ایسی صورتحال ہو جائے نا تو سیکشن 41 کے ایمبٹ میں یہ بات نہیں آنی ہے، اور اس طرح سے سیکشن 41 کے تحت جو بونافائڈی پرچیزر کو پروٹیکشن دی جاتی ہے نا، اس کا پروٹیکشن مشکوک ہو جائے گا. اب وہ بیچارہ پریشان ہو، اس کے لیے معاملہ ہوگا کہ کبھی بھی سیکشن 41 کے تحت جو پروٹیکشن ہے نا وہ بونافائڈی پرچیزر نے اگر لینی ہے تو اس کے لیے دوسرا اسینشیل یہی ہے کہ وہ ٹرانسفر جو ہے وہ اسٹینسبل آنر سے بونافائڈ پرچیزر کے حق میں ہونی چاہیے. اس حوالے سے صاحب دیکھیے گا 1994 SCMR پیج 2021 ہے، 2002 ILR پیج 3268 ہے، اور PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 303 ہے، اور 1984 SCMR پیج 1027 ہے، 1993 SCMR پیج 21 ہے، اور 2002 MLD پیج 589، اور اسی بات کو آپ PLD 2003 لاہور ہائی کورٹ پیج 576 میں، 2003 CLD پیج 888، 2003 CLC پیج 1805، 2010 SCMR پیج 1871 میں بھی اس بات کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر تیسرا بیسک اسینشیل جو پروٹیکشن دیتا ہے بونافائڈ پرچیزر کو انڈر سیکشن 41 ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ 1882 میں، وہ ہے مضبوط اور واقعاتی شہادت، یعنی اسٹرانگ فیکچول ایویڈنس ہونی چاہیے بونافائڈی پرچیزر کے پاس. اب دیکھیے کہ حقیقی مالک جو ہے ریئل آنر آف پراپرٹی، اس کی رضامندی اگر امپلائڈلی ہے یا تحریری نہیں بھی ہے، تاہم جو اسٹرانگ فیکچول ایویڈنس اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ جو ریئل آنر آف پراپرٹی ہے اس کو کوئی قابل قبول عذر اس کے سامنے وہ لا ہی نہ سکے، پیش ہی نہ کر سکے. اب حقیقی مالک نے رضامندی جو ہے ٹرانسفر کے حوالے سے خواہ صریحاً دی ہے، امپلائڈلی دی ہے یا ایکسپریسلی دی ہے، تحریری طور پہ دی ہے یا ان ریٹن دی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن رضامندی اس کی تھی، اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، بونافائڈی پرچیزر کو دینا پڑے گا تاکہ بونافائڈی پرچیزر انڈر سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اپنی پروٹیکشن کو یقینی بنا سکے. اور اگر صاحب اس رضامندی کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اصل مالک کبھی بھی ظاہری مالک اسٹینسبل آنر کو جٹلا کر اس پراپرٹی کو طلب کرنے کا مطالبہ کر سکتا ہے، واپس لے سکتا ہے. اس وجہ سے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت جائیداد کی درست منتقلی بذریعہ اسٹینسبل آنر محفوظ بنانے کے لیے اور بونافائڈی پرچیزر کے رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہے کہ ریئل آنر آف پراپرٹی کی رضامندی کی بابت کوئی اسٹرانگ فیکچول ایویڈنس جو ہے موجود ہو، تاکہ آئندہ کسی بھی مرحلے پر قانونی پیچیدگیاں اور دشواریوں کا سامنا اس بیچارے کو نہ کرنا پڑے. کیونکہ اگر وہ بیچارہ پیسے دیکھنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہوتا پھرے گا، پھر پرابلم اس کو بنے گی. اس حوالے سے 1984 MLD پیج 951، 2006 YLR پیج 1060، اور 2010 SCMR پیج 988، اور اسی بات کو PLD 1983 سپریم کورٹ پیج 53، اور 1992 MLD پیج 2563، اور PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 4، 1988 CLC پیج 2089، اور 2007 MLD پیج 1192، اور 2010 SCMR پیج 988، اور اس کے علاوہ 1984 CLC پیج 2248، 1984 CLC پیج 221، PLD 1988 پشاور ہائی کورٹ پیج 48 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک اس حوالے سے گائیڈ لائنز فراہم کرتا ہے. اس کے بعد پھر چوتھا انگریڈینٹ جو سیکشن 41 میں بار بار آتا ہے وہ ہے ریزنیبل کنسیڈریشن کا، کہ
جو ٹرانسفر کروائی ہے نا اپنے حق میں پراپرٹی، وہ بلا بدل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ معقول بدل یعنی ریزنیبل کنسیڈریشن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب بھائی بونافائیڈ پرچیزر کو جو منتقل ہوئی ہے پراپرٹی، وہ پراپرٹی کا مناسب اور معقول معاوضہ ادا کرنا چاہیے، اور حق ملکیت کی منتقلی کو مؤثر ہونے کے لیے ایسی صورت میں مناسب اور معقول کنسیڈریشن کی ادائیگی خریدار کی نیک نیتی کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس نے ود بونافائیڈ انٹینشن بونافائیڈ پرچیزر ہے وہ، اور اگر کنسیڈریشن مناسب اور معقول ہے تو خود بخود خریدار کے جو رائٹس ہیں اس پراپرٹی کے حوالے سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ریزنیبل کنسیڈریشن ادا کرنے سے جو اسٹینسیبل آنر کے ساتھ اصل مالک بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اسٹینسیبل آنر نے اس پراپرٹی کا صحیح سودا کیا، صحیح منتقلی کی، اور یہ کہ جو خریدار ہے اس نے بھی درست اور صاف نیت سے سودا کیا ہے۔ لیکن اگر خریدار ریزنیبل کنسیڈریشن کی ادائیگی کی بجائے ٹال مٹول سے کام لے، روپے کی چیز 25 پیسے میں خریدنے کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں بھائی سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت بونافائیڈ پرچیزر کے ایمبٹ میں وہ فال نہیں کرتا، اور اس طرح سے اس کو کوئی تحفظ بھی نہیں ملتا بونافائیڈ پرچیزر کو، کیونکہ وہ تو لوٹ مار کرنے والا بندہ ہے۔ لاکھ روپے کی پراپرٹی وہ 200 روپے میں لے رہا ہے یا 100 روپے میں لے رہا ہے، تو یہ تو فراڈ ہے۔ اور اس طرح یہ تمام ذمہ داری جو ہے ریزنیبل کنسیڈریشن کی یہ خریدار پہ ہوگی، اور اس نے یہ پروف کرنا ہے۔ اس لیے مناسب منتقلی کے لیے مناسب معاوضے کی بر وقت ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے، اور بونافائیڈ پرچیزر نے اس کو کورٹ میں ثابت کرنا ہے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 494 اور 2003 سی ایل سی پیج 1328، پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 494، 2005 وائی ایل آر پیج 223، اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں صاحب تو 1999 ایس سی ایم آر پیج 399 بھی اس حوالے سے میں گائیڈ لائن دے دیتا ہے، اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 2513، 2003 سی ایل ڈی پیج 888 ہے، 2002 سی ایل ڈی پیج 1090 ہے، اس کے علاوہ 2007 ایس سی ایم آر پیج 687 اور 1991 ایس سی ایم آر پیج 2513 ہے، اور 2006 سی ایل سی پیج 1422 ہے، اور 2006 ایس سی ایم آر پیج 1689 اور 1992 سی ایل سی پیج 1809 کے علاوہ 2004 سی ایل سی پیج 1180 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرانسفر ہے اس پراپرٹی کی، ڈیٹ ول بی ود گڈ فیتھ، نیک نیتی کے ساتھ وہ ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ یہ 5واں اسینشیل ہے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کا، جو کہ بونافائیڈ پرچیزر کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ خریدار کو ہمیشہ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ حق ملکیت اپنے نام منتقل کروایا ہے اسٹینسیبل آنر سے، یعنی کہ بونافائیڈ پرچیزر نے ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اسٹینسیبل آنر ہی ریئل آنر ہے، اس کو تو اس نے تو، اور اگر اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ٹرانسفر اس نے اپنے حق میں بڑی ایمانداری سے اپنے فرائض نبھاتے ہوئے اور اس یقین کے ساتھ کروایا ہے ٹرانسفر پراپرٹی کو کہ اسٹینسیبل آنر ہی ریئل آنر ہے، اور اگر نیک نیتی کا فقدان ہے تو پھر مناسب اختیار کچھ نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ مناسب اختیار بھی نیک نیتی کے ساتھ ہی لنک ہوتی ہے نا۔ اور جب ایک شخص جو کہ اس نیک نیتی سے قبضہ خریدتا ہے کہ اس کا بیچنے والا ہی اصل مالک ہے، اور اس ضمن میں تمام تحقیق جو اس نے کی ہے وہ اس حوالے سے اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ چونکہ اس نے
نیک نیتی کے ساتھ منتقلی اپنے نام کروائی ہے اور مناسب احتیاط کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں تو پھر وہ تو بونا فائڈ پرچیزر اور سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت اس کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اس حوالے سے صاحب میں ریفر کروں گا کہ ہمیں 2004 CLC پیج 1531، 2002 SCMR پیج 1447، 2002 YLR پیج 1482 اور جو ہے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنس دے دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو چھٹا بنیادی انگریڈینٹ ہے نا اس کو تحفظ حاصل کرنے کے لیے ایک بونا فائڈ پرچیزر کو، وہ ہے انکوائری ود ریزنیبل کیئر، یعنی مناسب احتیاط کے ساتھ اس نے تحقیق کی اور اس کو اس حد تک تحقیق کی ہو کہ جس طرح سے ایک پروڈنٹ مائنڈ پرسن اپنے تحفظ کے لیے، اپنے مفاد کے تحفظ کے لیے مناسب سی احتیاط کرتا ہے۔ یعنی سیکشن 41 کے تحت تحفظ لینے کے لیے بونا فائڈ پرچیزر جو ہے اس کو اس بات سے بھی پروٹیکشن ملے گی کہ وہ ایک عام پروڈنٹ مائنڈ پرسن کی طرح ظاہری مالک کے جو رائٹس ہیں، جو ٹائٹل ہیں، اس کی بابت اس نے انکوائری کی، اس نے محکمہ مال کا رجسٹر اور دوسرے جو سرکاری کھاتہ جات ہیں ان کی وہ باقاعدہ طور پر اس نے پڑتال کی، اندراج دیکھا، مناسب احتیاط کے ساتھ لوگوں سے پوچھا، پٹواری کے پاس گیا، محکمہ مال کے آفس گیا، اور اگر بونا فائڈ پرچیزر نے ریزنیبل کیئر ثابت نہ کی کہ اس نے انکوائری کرنے میں کوئی کوتاہی برتی ہے تو پھر کیوینٹ ایمپٹر ہوتا ہے، پھر نقصان کا ذمہ دار وہی خود ہے، تو اس کا مفاد جو ہے جو بھی منتقلی کی طرف سے اس کو حاصل ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی اس کو ثابت کرنا ہے کہ بونا فائڈ پرچیزر کو کہ اس نے مناسب احتیاط سے اسٹینسیبل آنر کے حوالے سے، اس کے ٹائٹل کے حوالے سے، اس پراپرٹی کے ساتھ لنک کے حوالے سے مناسب احتیاط کے ساتھ، ریزنیبل کیئر کے ساتھ انکوائری مکمل کی تھی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ کو 2007 YLR پیج 2689 میں، 2003 SCMR پیج 357، 2012 YLR پیج 2246 میں، 2004 SCMR پیج 1502 میں، 2007 YLR پیج 2837، اور اسی بات کو مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 2003 YLR پیج 3090 اور 2004 CLC پیج 421، اور اس حوالے سے مزید 2005 CLC پیج 925، اور اسی بات کو 2014 کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، 2014 SCMR پیج 33 میں اسی حوالے سے بہت اچھی حد تک ہمیں گائیڈ لائنس دی گئی تھی۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ جب جائیداد ایک بونا فائڈ پرچیزر نے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیے اور اس نے نیک نیتی سے ساتھ یہ سارا معاملہ کیا ہے، تمام معقول احتیاط برتی ہے اور اپنے بایا کے جو حق ملکیت کا یعنی اسٹینسیبل آنر کی ٹائٹل وغیرہ کا ود ڈیو کیئر اس نے انکوائری بھی کی ہے، تمام کاغذات مال محکمہ جو تھے وہ اس نے انکوائری کی، لوگوں سے پوچھا پچھایا، اور پھر جب اس نے سارے انگریڈینٹس کو پورا کیا ہے نا سیکشن 41 کے تحت جو ہم نے بھی ڈسکس کیے ہیں، تو پھر وہ حقدار ہے کہ قانون اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے کہ وہ بونا فائڈ پرچیزر ہے۔ اس حوالے سے PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 4 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتا ہے، 1999 YLR پیج 2687 اور 1999 SCMR پیج 2874 اور 1994 MLD پیج 1509 اور PLD 1971 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 52 ہے جناب، اور اسی حوالے سے 2003 SCMR پیج 1498 بھی ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ اس حوالے سے گائیڈ لائنس فراہم کر دیتا ہے۔ لیں صاحب انشاءاللہ اب نیکسٹ ہم بونا فائڈ پرچیزر کے رائٹس کو جو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں۔ دوبارہ ملتے ہیں بونا فائڈ پرچیزر
کہ رائٹس کو جو چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو کس طرح سے اس نے پاکستانی سول جسٹس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس نے اس کا دفاع کرنا ہے، کس طرح سے وہ بیچارے کا جو حق ملکیت جو ٹرانسفر ہوئی ہے وہ گرے ایریے میں فال کر جاتی ہے، اور کس طرح سے وہ اپنی پروٹیکشن تو کرنا ہی کرنی ہے، اس نے ان چیلنجز کا سامنا اس نے کیسے کرنا ہے۔ دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔